بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں دو قیادتوں کی موجودگی ہے، ایک مذہبی قیادت ہے، ایک سیاسی قیادت ہے۔ 10 کے قریب ایسے بنیادی سوالات ہیں جو مذہبی قیادت کے ذہن میں لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب سے پوچھیں گے۔ حزب سابق موجود ہے ہمارے ساتھ، جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب نے آپ کی زبانی اکثر اطلاقی معاملات میں بھی سنا ہے کہ مذہبی قیادت اس معاملے میں اس نتیجے تک پہنچی ہے، سیاسی قیادت کا ایک دوسرا لائحہ عمل تھا۔ اس پس منظر میں میں چاہتا ہوں کچھ اصولی طور پر چیزوں کو آپ سے سمجھوں۔ جو پہلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ قیادت تو پیدا ہونی ہے، سیاسی قیادت پیدا ہوگی اگر کسی معاشرے میں، مملکت میں کوئی نظم و نسق کو سنبھالے گا، اور مذہبی قیادت بھی پیدا ہوگی اس لیے کہ مسلمان دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے علماء ہوں گے جن کا ایک اثر رسوخ ہوگا معاشرے میں۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں مذہبی قیادت کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا وہ صرف دعوت و تعلیم تک محدود ہے یا اس سے آگے بھی کوئی دائرہ ہے جو عقلی طور پہ، فطری طور پر، سب سے بڑھ کے دینی طور پہ متعین کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو موضوع بنایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہے، جو لوگ دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس وقت بھی بہت سے لوگ آپ کی صحبت سے محروم ہوں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ تو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے ان کی مذہبی اصلاح، دین سے متعلق جو ہدایت ان کو حاصل ہونی چاہیے، دین کے بارے میں جو رویے ان کے اندر پیدا ہونے چاہیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ان کے افراد سے مطلوب ہیں یا ان کی جماعت سے مطلوب ہیں، وہ سب بار بار کی یاد دہانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمان اس مقصد کے لیے نہیں نکل سکتے۔ یہ وہی اصول ہے جس کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متفاوت صلاحیتیں دی ہیں، متفاوت ذوق دیے ہیں۔ ہر شخص نے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کسی نے کاروبار میں، کسی نے ہنرمندی میں، کسی نے کسی خاص فن میں۔ تو مسلمانوں کے اندر سب لوگوں سے یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا، لیکن کچھ لوگ ہر بستی میں ایسے ہونے چاہیے یا ہر جماعت میں ایسے ہونے چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، جو نکلیں اور نکل کر لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کا علم حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کی بصیرت حاصل کریں، دین کی گہرائی میں اتریں اور دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب ان کی طرف دین کا علم حاصل کر کے لوٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس لیے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے۔ یہ لائحہ عمل مسلمانوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ ان کے اندر دین کے اچھے علماء پیدا ہونے چاہیے۔ دین کے یہ علماء اندھے راہ دکھانے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ دین میں تفقہ پیدا کرنے میں بسر کریں۔ پھر صرف یہی نہیں کہا کہ وہ تفقہ پیدا کریں اور اس کے بعد جو ان کا جی چاہے کریں، ان کا کام بھی متعین کر دیا ہے۔ وہ کام ہے انذار، یعنی وہ اپنی قوم کے افراد کو، اپنی قوم کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے ان کو خبردار کرتے رہیں۔ ظاہر ہے خبردار کرنے کی ضرورت اسی وقت پیش آئے گی جب علم میں کوئی غلطی ہو رہی ہوگی یا عمل میں کوئی غلطی ہو رہی ہوگی۔ علم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ عمل میں بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ علماء میں خود غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو ان کو دوسرے اہل علم توجہ دلا دیں گے، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی ظاہر ہے کہ علماء ایک ہی سطح کے نہیں ہوتے۔ جو لوگ دین میں تفقہ پیدا کریں گے ان میں مجتہدین کی سطح کے علماء بھی ہوں گے، ان میں محققین کی سطح کے علماء بھی ہوں گے، عام معلمین بھی ہوں گے، واعظین بھی ہوں گے، دائی لوگ بھی ہوں گے۔ تو ایک دوسرے کو بھی وہ بتاتے رہیں گے، اصلاح کرتے رہیں گے، کہیں کوئی علمی غلطی ہوگی توجہ دلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام یہی ہے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جس طرح مسلمانوں کے معاشرے میں اطباء پیدا ہوں گے، حکماء پیدا ہوں گے، فلسفی پیدا ہوں گے، سائنسدان پیدا ہوں گے، ہنرمند لوگ پیدا ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے ان کے علماء بھی پیدا ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ تجویز فرما دیا کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، جب وہ دین کا علم حاصل کریں گے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب اپنے اساتذہ کی حیثیت سے کچھ لوگوں سے سیکھتا ہے یا ان کی سیرت اور کردار سے متاثر ہوتا ہے
یا اس کے کچھ اثرات اس کی شخصیت یا طبیعت پر پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک وابستگی محسوس کرتا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ارشاد کی سطح کے لوگ موجود ہوں اور کوئی مسترشد نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر اتنے بڑے علماء موجود ہوں گے تو لوگوں کے اندر ان کی طرف فطری دلچسپی ہوگی، وہ ان سے سیکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کریں گے، اپنی ذہنی الجھنیں ان کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر جس سطح کی بھی ان کو رہنمائی چاہیے ہوگی مختلف لوگوں سے ملے گی. تو اس طرح جیسے لوگ اطباء کے پاس اپنے امراض کے لیے جائیں گے، اسی طریقے سے وہ ان روحانی اطباء کی طرف بھی رجوع کریں گے. ظاہر ہے کہ جب دین کے علم کی ضرورت ہوگی، دین سیکھنے کی ضرورت ہوگی، دین کے بارے میں توجہ ہوگی تو انہی لوگوں کے پاس جائیں گے. اس طرح مسلمانوں کے اندر فطری طور پر ایک مذہبی قیادت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی اس کا پیدا ہونا بھی مطلوب ہے. مسلمان معاشرے کا یہ حسن ہے، بلکہ مسلمان معاشرے کا زیور ہے. اس لیے کہ مسلمان معاشرہ مسلمان کس بنیاد پر کہلاتا ہے؟ دین کی بنیاد پر. ان کا کوئی بھی قومی کوئی بھی پس منظر ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ان کو مسلمان بناتی ہے یا ان کی مسلمان کی حیثیت سے شناخت قائم کرتی ہے وہ تو آپ بھی مانیں گے، میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ اسلام ہے، مذہب ہے. اسلام اور مذہب جب ان کی شناخت ہے اور وہ اسی لحاظ سے مسلمان ہیں تو ان کے اندر علماء کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے، علماء کا اپنی ذمہ داریاں انجام دینا بالکل فطری ہے، اور علماء سے ان کا وابستہ ہونا اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھنا بھی بالکل فطری بات ہے. اس میں نے عرض کیا کہ جو اللہ نے ان کو کام سپرد کیا وہ تو انذار کا ہے. انذار کے کام کو آپ لفظ دعوت سے تعبیر کر لیں، تعلیم سے کریں، آپ تعلیم سے تعبیر کر لیں. یعنی پیغمبر کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ یعلمہ الکتاب والحکمہ. یہ پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، یہ ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ بعثت معلما، میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بہت اچھے کاموں کی طرف توجہ دلائی کہ دین میں کیا کام کرنا ہے تو کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید سکھائیں. قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا ظاہر ہے کہ یہ علماء کے تعلق سے ہوگا. تو لوگ اپنی کتاب کو سیکھنے جائیں گے، اپنے دین کو سیکھنے جائیں گے، یا اپنی الجھنیں پیش کر کے اپنے اشکالات کا جواب لیں گے، یا جیسا ہمارا زمانہ ہے جس میں اور بہت سی چیزیں بھی لوگوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، فلسفے اثر انداز ہوتے ہیں، الحاد اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ اپنی فکری الجھنوں کے لیے علمائی کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اس طریقے سے جو مذہبی قیادت پیدا ہوتی ہے یہ مسلمان معاشرے کا ایک لازمی جزو ہے. یعنی اگر کسی مسلمان معاشرے میں یہ قیادت نہیں ہے تو یہ چیز باعث تعجب ہے. ہونا چاہیے کہ ہر بستی میں، ہر جگہ، ہر علاقے میں 2-4 ایسے لوگ موجود ہوں جن کی طرف لوگ دین کو جاننے کے لیے یا دین کی تصحیح کے لیے رجوع کر سکیں. جس طرح کسی بستی کا جسمانی امراض کے اطباء سے خالی ہونا بجائے خود ایک تشویش کی چیز ہے، اسی طرح اگر اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ سیرت کے، اعلیٰ علم کے حاملین موجود نہیں ہیں تو یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. لہذا مسلمانوں کی ہر بستی میں یہ ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ جس کو بظاہر انحطاط اور زوال کا زمانہ ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہر جگہ آپ کو بہت اچھے علماء ملیں گے، ہر نقطہ نظر کے ملیں گے. اور اس امت میں جو مختلف منہاج ہیں، سلفی منہاج ہے، فقہ و تدبر کا منہاج ہے، صوفیانہ منہاج ہے، ان سب کے حاملین آپ کو مختلف جگہوں پر مل جاتے ہیں. اور اس میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مجتہدین کی سطح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور عام معلمین اور داعی حضرات بھی ہوتے ہیں. ہر سطح کے علماء موجود ہوں گے. ان علماء کے ساتھ ان کے جو براہ راست شاگرد ہوتے ہیں ان کا بھی ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں البتہ ایک زائد چیز ہوئی ہے، اور میرے نزدیک اس زائد چیز کو بھی یہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آگے جو معاملات زیر بحث آئیں گے ان پر اس کا اثر پڑا ہے. ٹھیک، وہ یہ ہے کہ عام طور پر مسلمان معاشروں میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ 2 یا 3 الگ الگ نظام تعلیم جاری ہیں. یعنی نظام تعلیم ایک سادہ صورت میں یا تو براہ راست اہل علم کے پاس جا کے ان سے پڑھنے کی صورت میں تھا، اور اگر اس نے کبھی پبلک تعلیم کی صورت بھی اختیار کی تو وہاں پر بھی وہ ایک ہی نظام تھا. ابتدا تو آپ ایک ہی جگہ سے کریں گے، یعنی لوگوں کو جو
پہلے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص کو جاننی ضروری ہیں، وہ سکھائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے مختلف شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی ابتدائی تیاریوں کے لیے کچھ تعلیم پاتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے کوئی 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم کے بعد بالعموم فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کو اب کسی خاص شعبے کا اختصاص کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ ہوا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم درہم برہم ہو کر رہ گیا، بلکہ ان کی پوری اجتماعیت درہم برہم ہو کر رہ گئی، اور باہر کے لوگوں نے آ کے اپنے طریقے سے لوگ تیار کرنا شروع کیے، تو ہمارے علماء نے اپنا ایک متوازی نظام تعلیم جاری کر دیا۔ وہ نظام تعلیم کچھ تو اپنے ماضی کے ساتھ ربط رکھتا تھا، کچھ اس میں حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں کی گئیں، وہی ہے جس کو ہم درس نظامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس نظام تعلیم نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ لوگوں کو وسیع بنیاد ابتدائی تعلیم دی جائے اور اس کے بعد پھر ان میں سے وہ لوگ جو فی الواقع اس کا ذوق رکھتے ہوں ان کو علماء بنایا جائے۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ یہی طریقہ موزوں ہے، لیکن چونکہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تو ایک پیرلل یا متوازی نظام تعلیم بن گیا۔ اس نظام تعلیم میں اب ظاہر سینکڑوں ہزاروں لوگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے، والدین بھیج دیتے ہیں، پھر وہ ابتدا سے وہاں تعلیم پاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو طالبان کی وجود میں آ گئی ہے۔ یعنی دین کے علم کو جن لوگوں نے طالب علم کی حیثیت سے حاصل کیا ہے ان کی بھی ایک بڑی تعداد سوسائٹی کے اندر، بلکہ اب لاکھوں تک پہنچ گئی۔ یہ صورتحال بھی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کیونکہ علمائی کے زیر سایہ ہیں، علمائی سے سیکھتے ہیں، ان کی پوری زندگی انہی سے متعلق ہوتی ہے، تو ان کے ہاں علماء ہر طرح کی رہنمائی کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ذرا یہ دیکھیے کہ جو علماء کی قیادت سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا اصل کام تو وہی ہے۔ یعنی اصل کام کیا ہے؟ وہ دین کو سیکھیں اور سیکھتے رہیں، دین کے کانٹینٹ پر، دین کے مشمولات پر جیسے کہ پہلے سمجھا گیا ہے نظر ثانی کرتے رہیں، ہر چیز کو جائزہ لے کے دیکھتے رہیں کہ اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ تو ایک طرف ان کے ہاں علم و تحقیق کا کام ہونا چاہیے، یعنی جن کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہو، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ اس میں انقطاع آتا ہے تو جمود پیدا ہوتا ہے، اور جب جمود پر صدیاں گزر جاتی ہیں تو صورتحال بالکل ایک متفن جوہر کی سی ہو جاتی ہے۔ اس کو ہر لحظے، ہر مرحلے پر دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ وہ ریویو یا ریکنسٹرکشن کا کام ہے جو آپ اگر صدیوں کے بعد کریں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا، یعنی لوگ محسوس کریں گے کہ گویا کوئی تالا توڑا جا رہا ہے، لیکن وہ اگر روزانہ ہو رہا ہے، ہمہ وقت ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے معمول کی چیز بن جاتی ہے۔ تو علماء کے کرنے کا ایک کام تو وہی علم و تحقیق ہے، اس لیے کہ وہ علم و تحقیق کے بغیر تفقع نہیں ہوگا اور اس کے بغیر کوئی ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تعلیم دیں لوگوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ تو دین کی تعلیم کے پھر 2 درجے ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ عام لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، یہ بڑے پیمانے پہ اہتمام ہونا چاہیے، ہر معاشرے میں ہونا چاہیے کہ دین کے اچھے علماء ہیں اور وہ عام لوگوں کو عام لوگوں کے لحاظ سے دین بتاتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں سے میری مراد ہے وہ جنہوں نے دین کا عالم بننے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، وہ ہنرمند ہیں، کاروباری ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنا دین اتنا جاننا چاہیے کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کو سمجھ بھی سکے، اس پر عمل بھی کر سکے۔ ایمان کے لیے بھی ایک درجے کا علم ناگزیر ہے اور عمل کے لیے بھی علم ناگزیر ہے۔ تو جب یہ لوگ ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے تو یہ عالم بنانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اچھی دینی زندگی بسر کرنے کی تربیت دی جائے گی، یا ان کے اشکالات رفع کیے جائیں گے۔ دوسرا پہلو وہی ہے کہ وہ لوگ جو دین کے عالم بننا چاہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ تو تعلیم کا معاملہ یا تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی گویا 2 جہتی ہوگا، یعنی ایک عام لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ایک خواص کی تعلیم و تربیت یا ان لوگوں کی جو دین کے علماء بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عمومی دعوت بھی ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ وہ عمومی دعوت عام لوگوں کو اور اسلوب میں دی جاتی ہے، حکمرانوں کو اور اسلوب میں دی جاتی ہے۔ یہ تو وہ کام ہیں جو علماء کو ہر حال میں کرنے ہیں، یعنی کوئی ان میں سے 1 کرے گا، کوئی 2 کریں گے، کوئی 3 کریں گے۔ انہی مقاصد کے لیے علماء کو ادارے بنانے چاہیے، انہی تینوں مقاصد کے لیے، یعنی علم و تحقیق، تعلیم و تربیت اور اصلاح و دعوت۔ انہی مقاصد کے لیے تمام پروگرام، تمام لائحہ عمل بننے چاہیے۔
یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علماء بھی ایک زندہ معاشرے میں رہتے ہیں، جب وہ ایک زندہ معاشرے میں رہیں گے اور انذار کریں گے، خبردار کریں گے، تو بہت سے ایسے معاملات بھی پیش آئیں گے جن کا تعلق سیاست سے ہوگا، حکومت سے ہوگا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہوگا، ان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے ہوگا، ایک قوم میں ہوگا، ساری اقوام میں ہوگا، دنیا بھر کے لحاظ سے ہوگا، اپنے علاقائی معاملات کے لحاظ سے ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں پیش آئیں گی جن میں آپ صرف مجرد دین نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ معاملات ذرا اطلاقی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ جب وہ اطلاقی صورت اختیار کرتے ہیں تو ایک امتحان پیش آتا ہے ہر عالم کو، اور وہ یہ کہ اس موقع پر وہ اپنے اصل منصب کے لحاظ سے معاملات پر اطلاقی آرا دے۔ یعنی اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اس نے اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کے ان 3 دائروں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہوتا رہے، اس نے جن چیزوں میں تطہیر تزکیے کے لیے ہدایت کی ہے ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور انسان اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ جب وہ ان تمام پہلوؤں سے گفتگو کریں گے تو ہر مرحلے پر ایک دوراہا پیش آئے گا۔ یعنی انہوں نے انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اخلاقی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے۔ ادھر کچھ اطلاقی معاملات ایسے بھی ہوں گے جن میں سے کسی کا اثر معیشت پر پڑ رہا ہوگا۔ اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا ہمارے ہاں بینکاری کا نظام، انشورنس کا مسئلہ، تو جس وقت ان کے بارے میں آرا دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پوری سوسائٹی کی معیشت پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات میں بھی علماء بعض چیزوں کا اطلاق کریں گے۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ کیا فلاں اور فلاں معاملے میں جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کی تعلیم تربیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک عالم کو بہت اچھی طرح اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہ ملحوظ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دعوت و انذار اور تعلیم و تربیت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یعنی بات تو اس کو کرنی پڑ گئی ہے، ان چیزوں پر بھی بات کر کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں ماضی کے واقعات زیر بحث آ سکتے ہیں، ماضی کی سیاست زیر بحث آ سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مستقبل سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، ان کے اطلاق کے بعض مباحث ہو سکتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ اسی کو بہت موضوع بنا لیتے ہیں۔ ان سب معاملات کا تعلق چونکہ روزمرہ زندگی سے ہے، تو اس وجہ سے اب یہاں ان کو اپنے دائرے کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ علم و تحقیق کا دائرہ ہے، تعلیم و تربیت کا دائرہ ہے، دعوت و اصلاح کا دائرہ ہے۔ اس سے آگے ان کو کسی حال میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر وہ حقیقی معنی میں مسلمان معاشرے کو مذہبی قیادت فراہم کریں گے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس دائرے سے آگے بڑھیں گے تو پھر خلط مبث پیدا ہوگا۔ وہ خلط مبث ہے اصل میں جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور جس کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب ذرا اس جگہ رک کر دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی، مسلمان معاشرے میں ظاہر ہے کہ لوگ مختلف پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہنرمندی کا انتخاب کریں گے، کاروباری لوگ اپنے کاروباری منصوبے بنائیں گے، اسی طرح کوئی سائنسدان بنے گا، اسی طریقے سے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، مختلف شعبے ہیں۔ جو لوگ کسی جگہ یہ مقدرت پائیں گے کہ وہ لوگوں کی سیاسی رہنمائی کریں، وہ بھی تو آخر باہر نکلیں گے۔ اس طرح کے معاملات ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مختلف شعبے کو لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایسے حوصلہ مند لوگ بھی پیدا کرتا ہے جو فطری طور پر قیادت کی صلاحیت لے کے علماء میں بھی ہوں گے ایسے لوگ، وہ ظاہر علماء میں بھی ہوں گے، سوسائٹی میں ہر جگہ موجود ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو سوسائٹی کے اندر سے سیاسی قیادت کے اہل ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے سیاسی قیادت کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ یعنی کسی موقع پر ملوکیت کا نظام ہوگا، کسی جگہ کے اوپر آمریت ہوگی، کہیں کچھ نیم جمہوری نظام ہوں گے، کہیں زیادہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کے مواقع ہوں گے۔ تو ہر سوسائٹی، جس طرح میں نے مذہبی لحاظ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مذہب کے علماء پیدا ہوں گے، اسی طرح سیاستدان بھی پیدا ہوں گے۔ سیاستدان پیدا ہوں گے تو وہ فطری طور پر سیاسی نوعیت کی سرگرمیاں بھی کریں گے۔ موقع ہوگا تو سیاسی جماعتیں بھی بنائیں گے، سیاسی تنظیمات بھی وجود میں آئیں گی، وہ سیاسی معاملات کے بارے میں آراء بھی قائم کریں گے، سیاسی پلیٹ فارم وجود میں آئیں گے تو ان آراء کا اظہار بھی کریں گے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ ریاست کی، حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ وہ جب ریاست حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہوں گے، یا جس طرح کی جدید ریاست میں کہیں انتظامیہ میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، کہیں عدلیہ میں انجام دے رہے ہیں،
کسی جگہ کے اوپر کسی اور شعبے کا انہوں نے انتخاب کیا. جہاں جہاں بھی لوگ ہوں گے اپنی رائے بھی قائم کریں گے اور بیان بھی کر رہے ہوں گے. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے لیے جو لائے عمل اختیار کیا ہے، جو انہوں نے آراء قائم کی ہیں، وہ معاشرے کو جس طریقے سے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں اس میں اور علماء کے ہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، رہنمائی ہو رہی ہے. اگر تو صورتحال یہ ہے تو کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک بڑی کشمکش مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. تو میرے نزدیک مسلمانوں کے معاشرے میں جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں، اس کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، تو میں یہ کہوں گا مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش. یعنی مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو بڑی حد تک ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے دائرے میں خدمت انجام دیں، سیاستدان لوگوں کی رہنمائی کریں، وہ سیاسی معاملات میں قوم کو جو سمت دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں، اور علماء کی طرف سے اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے غلطی ہو رہی ہے تو توجہ دلا دی جائے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام رہے اور یہ معاملہ جاری رہے. یعنی اصل میں تو یہ سب چیزیں ایک ہی طریقے پر جاری ہونی چاہیے. لیکن مسلمان معاشرہ چونکہ اپنی اصل صورت پر قائم نہیں رہا، مسلمان معاشرے میں جو ان کی جمعیت بنی تھی 1200 سال سے، وہ اپنے آپ کو اس طرح قائم نہیں رکھ سکی. ان کی سلطنتوں پہ زوال آ گیا، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ غیروں کے غلام ہو کر رہ گئے، ان کے ہاں استعماری طاقتیں آ گئیں، سرمایہ اور طاقت کا معاملہ مغربی قوموں کی طرف منتقل ہو گیا. اس طرح سے بہت غیر معمولی تبدیلیاں دنیا میں پچھلے 400-500 سال میں آئی ہیں. تو یہ 200-250 سال سے مسلمانوں کے معاشرے میں یعنی سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت یہ ایک کشمکش سے گزر رہی ہے. اس کے ہاں نہ لائے عمل کا اتفاق اس طریقے سے رہا ہے، نہ مقاصد کا اتفاق رہا ہے، اور نہ اس کے متعلق جد و جہد کے معاملے میں اتفاق رہا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ صورتحال اور بھی زیادہ غیر معمولی نوعیت اختیار کر گئی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی حکومتیں وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی. پہلے ہی ہو چکی تھی بعض، لیکن اب وہ ذرا مستحکم ہونے لگ گئیں. جو نظام فاتحین نے بنائے تھے ان کی جگہ کچھ نئے نظام بننے لگ گئے. بعض جگہوں پر بادشاہتیں قائم کر کے ان کو اقتدار منتقل کیا گیا، جیسے شام میں، عراق میں، اردن میں، اسی طرح سعودی عرب میں. ان جگہوں کے اوپر ہر جگہ وہ نظام اسی طرح سے جاری نہیں رہ سکا، فوجی بغاوتیں ہو گئیں. اس طرح کے سیاسی معاملات میں بھی بہت اونچ نیچ ہونا شروع ہو گئی. اس کا جو نتیجہ نکلا اس سارے خلفشار میں، اس کے ساتھ آپ اس ماضی کو وابستہ کر لیے جب مسلمان محکوم ہو رہے تھے، جب ان کی حکومتیں ختم ہو رہی تھیں، جب اس نوعیت کا زوال تھا کہ جس میں ہر قدم پر لگتا تھا کہ ہماری تو دنیا ہی بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے. اس موقع سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو مذہبی قیادت کو یا مذہبی قیادت جو کچھ بھی پیدا ہوتی رہی، یہ صورتحال پیش آئی کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے. تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں ہر جگہ یعنی مسلمان جہاں جہاں بھی تھے ہر جگہ ان کا جو پہلا معاملہ ہوا وہ مذہبی قیادت کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ یہ سارے علاقے دارالحرب بن گئے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر جگہوں پر. تو یہاں اب تمہیں دارالحرب کے طریقے کے اوپر جدوجہد کرنی ہے. تو پہلا مرحلہ وہی تھا کہ جس میں یہی خیال ہوا کہ مسلمان اپنی ابتدائی تاریخ میں بھی اللہ کے نام پر لڑ کر فتح یاب ہوئے، اب بھی ہو جائیں گے. تو آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ اس طرح کی جہاد کرنے والی تحریکیں اٹھیں، یعنی لوگوں نے جگہ جگہ منظم کیا. خود ہمارے یہاں سید احمد شہید کی تحریک بڑی غیر معمولی تحریک ہے، وہاں مہدی سوڈانی ہے اور بہت سے مقامات ہیں. ہر جگہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے یہ رہنمائی کی کہ اگر مسلمان بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک جمعیت میں ڈھال لیں، اپنی عسکری تربیت کریں، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں تو ہم غیروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بعض تحریکیں تو خالصتاً ایک لشکروں کی صورت میں پیدا ہوئیں، اور بعض ایسی بھی تھیں کہ جن کے ہاں عسکریت اصل تھی، بلکہ انہوں نے پورے دین کی تعبیر بھی اسی طرح کر ڈالی، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح تیر تفنگ نہیں پکڑے ہوئے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر بر صغیر میں خاکسار تحریک ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی قیادت کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہی تھا. اور اس وقت سیاسی قیادت تو ختم ہو گئی تھی، یعنی ہر جگہ لوگ مغلوب ہو گئے. زیادہ تر لوگ مذہبی قیادتی سے اٹھے.
جنہوں نے اس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنی طرف سے ان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کیا، لڑنے کا حوصلہ بھی پیدا کیا، جہاد کے لیے ایک جذبہ بھی پیدا کیا۔ اس میں ہمارے شاعر بھی پیدا ہوئے، اس میں ہمارے ادباء بھی پیدا ہوئے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ایک مختصر مجلس میں نہیں سنایا جا سکتا۔ دوسرے مرحلے میں آ کے جب کچھ مسلمانوں کی حکومتیں محکم جگہ پر کھڑی ہو گئیں تو ہر جگہ یہ کوشش ہوئی کہ سیاسی تحریکیں اختیار کیے جائیں، کیونکہ جتنی بھی کوششیں کی گئی تھیں وہ کم و بیش ساری ناکام ہو گئیں۔ یعنی جب اس طرح کی جہادی تدبیریں کامیاب نہیں ہوئیں تو خود مذہبی تحریکوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ ہم لوگ سیاسی طریقے اختیار کریں۔ چنانچہ سیاسی طریقوں کے مطابق لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اثرات آپ کو ملیشیا میں ملیں گے، انڈونیشیا میں ملیں گے، آپ کو مراکش میں ملیں گے، مصر میں، اسی طرح پاکستان میں۔ یعنی مذہبی جماعتیں بنیں، مذہبی قیادت سامنے آئی، مذہبی جماعتوں کو مذہبی قیادت نے سیاسی معاملات میں مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے آواز دی اور یہ کوشش کی کہ وہ آگے بڑھ کر سیاسی طریقے اختیار کریں۔ اس میں بعض جگہوں پر تو کامیابی نہیں ہوئی اور بعض جگہوں پر کامیابی ہوئی تو جو دوسری قوتیں موجود تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بین الاقوامی بھی تھیں اور مقامی بھی تھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر جمہوری طریقے سے ان کو اپنا کردار ادا نہیں کرنے دیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ الجیریا میں کیا ہوا، ہم جانتے ہیں تیونس میں کیا ہوا، ہمیں معلوم ہے مصر میں کیا ہوا۔ تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ جمہوری طریقوں سے کامیابی نہیں ہوئی، ہو گئی لیکن اس کامیابی کو منزل رسید نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر مذہبی قیادت کے اندر ایک شدید رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا اور اس شدید رد عمل نے آہستہ آہستہ یہ صورت پیدا کر دی کہ نہیں، ہمیں پھر جہاد کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ لشکر پر لشکر مختلف جگہوں پر بنے۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں طالبان کی تحریک اٹھی، ہمارے ہاں بہت سے دوسرے لشکر وجود میں آئے، اسی طرح سے کوئی لشکر طیبہ وجود میں آ گیا، کوئی جیش محمد وجود میں آ گیا، داعش وجود میں آ گئی، کوئی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، کوئی القاعدہ وجود میں آ گئی۔ یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب کی سب جمعیتیں اور سب کے سب لشکر یہ مذہبی قیادت سے انسپریشن لے رہے ہیں۔ یعنی ان کے پیچھے کیا ہوگا؟ یا سلفی منہاج کے علماء ہوں گے، یا فقہ و تدبر کے منہاج کے علماء ہوں گے، بلکہ صوفی منہاج کے علماء بھی آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ۔ ترکی میں بھی آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے۔ تو یہ تینوں مراحل سے، یعنی پہلے جہاد و قتال، اس کے بعد سیاسی جدوجہد جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پرامن طریقوں سے ہم اقتدار حاصل کر لیں اور اس طرح مسلمانوں کی تقدیر ہم بدل سکیں یا اپنے لحاظ سے حکومتیں قائم کر سکیں، جس کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس طرح تعبیر کیا کہ ہم ان فساق و فجار کے ہاتھ سے زمام اقتدار لے کر صالحین کو منتقل کر سکیں۔ تو یہ اگر آپ اس جملے کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ وہ میسج تھا جو آپ کو مختلف جگہوں پر ملا۔ اچھا، بعض جگہوں پہ جزوی کامیابیاں بھی ہوئیں، جیسے ہمارے ہاں صوبہ سرحد جو پرانا ہوا کرتا تھا اس میں 2 مرتبہ علماء کی حکومتیں بن گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں ایک صوبہ ہمیشہ سے علماء کی حکومت میں، انڈونیشیا میں اسی طرح کی صورتحال ہے، سوڈان میں اسی طرح کی تبدیلی آئی۔ تو کچھ کامیابیاں، کچھ ناکامیاں۔ اس کے ساتھ کم سے کم 3 ملک ایسے ہیں کہ جن میں ان 200-250 سال کے عرصوں میں، اگر آپ ان 200-250 سال کے عرصے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بڑی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ یعنی سوڈان میں خاص طور پر، سعودی عرب میں تو اس سے پہلے ہی ایک بڑی حکومت مذہبی بنیاد پہ قائم ہو چکی تھی۔ اسی طرح اب کم و بیش نصف صدی سے زیادہ ایرانی انقلاب کو بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح افغانستان میں بھی پہلے بھی طالبان کی حکومت بن گئی، اس کے بعد بھی بن گئی۔ تو کامیابیاں بھی اس معاملے میں ہوئی ہیں۔ یہ وہ کشمکش ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی سیاسی قیادت کی کشمکش، مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش۔ مذہبی اور سیاسی قیادت کی اس کشمکش میں جو لایا عمل ہے اس میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس میں بھی بہت سا اختلاف ہے، اور جو مقصد ہے اس میں بھی بہت سا اختلاف ہے۔ یہ کشمکش ہے جس کا علاج مسلمانوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ کشمکش ایک خطرناک کشمکش ہے۔ اسی کشمکش سے اب ہمارے ملک میں بھی وہ صورتحال ہے کہ ایک طرف علماء کی قیادت کے تحت بننے والی طالبان تحریک ہے جو خود پاکستان میں بھی اسی طرح کی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری جانب مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اس کی افواج ہے، اس کی سیاسی قیادت ہے۔ تو مختلف جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا چیلنج درپیش ہے اور اس طرح کی کشمکش موجود ہے، اور اس کشمکش کے ساتھ ایک لڑائی کی صورت بھی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ غیروں سے لڑا جا رہا ہے،
آپ دیکھیے تو ایک طرف حوثی غیروں سے لڑ رہے ہیں اور دوسری جانب خود اس ملک میں جنگ جاری ہے. ایک طرف لیبیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں ہی کے 2 گروہ دست و گریباں ہیں. سوڈان میں یہی صورتحال ہے. اور دوسری جانب حزب اللہ اور ایسے ہی حماس، یہ بھی مذہبی قیادت کے تحت پیدا ہونے والی تنظیمیں یا لشکر ہیں کہ جو دوسروں سے لڑ رہے ہیں. اس میں لڑائی، اس میں اقتدار، اس میں قوت، اس میں سرمایہ، اس میں اور بے شمار چیزیں ہیں جنہوں نے اس کشمکش کو اب محض کوئی نظری چیز نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے. اس وجہ سے میں تو پچھلے 35 سال سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کو نظری سطح پر بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، عملی سطح پر بھی، ورنہ یہ کشمکش ہی مسلمانوں کو لے ڈوبے. ہم سب بہت ہی اہمیت کا حامل آج تجزیہ سامنے آیا ہے جو مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کے مابین ایک کشمکش ہے، جس کے مظاہر ہیں، جس کے آف شوٹس ہیں، جس کے بائی پروڈکٹس ہیں، جو ہمیں ہماری قومی سیاست میں اور یہ ملی معاملات میں ہر لمحے ہر لحظہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم سب ایک چھوٹا سا آخری سوال کر کے ہم اس گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ پورا آپ نے تاریخی منظرنامہ بتایا، اس میں ایک چیز کی طرف ذرا توجہ دلائیے گا کہ علماء کو 1000 سال انہی مسلمانوں کے معاشرے میں جوڈیشری کا منصب بھی ملا رہا، جس کے نتیجے میں جو اسٹیٹ لا تھا اس کو فارمولیٹ کرنا، اس کو بنانا، اس طریقے سے ریاست میں جو عدالتی سطح پر قیادت ہے وہ ان کے سپرد تھی، قاضی القضات وہ ہوا کرتے تھے. یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے نے بھی علماء کی جو نفسیات اس وقت ہے کہ سب چیزوں کا رپچر ہو گیا انگریزوں کے آنے کے بعد، تو اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی پاور ان کو حاصل تھی بہرکیف، وہ حاصل نہیں رہی ہے، دوبارہ اس کو حاصل کرنا ہے. یعنی جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنا بنو امیہ کے بعد، اس میں ایک جگہ ان کے لیے بنا لی گئی. بنو عباس نے ابتدا ہی میں یہ چیز محسوس کر لی تو انہوں نے عدلیہ گویا علماء کے سپرد کر دی. تو اس طریقے سے علماء کو ریاست کے نظام میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا. تو چینلائز ہوئی انرجی. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ وہ کشمکش نہیں پیدا ہوئی. یعنی وہ کشمکش جو ابتدا میں ہو گئی تھی، اس وقت وہ کشمکش مذہبی قیادت کی نہیں تھی، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر جو ایک جذبہ عقیدت پیدا ہوا، خاص طور پر آپ کے خاندان کے معاملے میں، اس کی کشمکش تھی. یعنی اگر اس کو بھی آپ مذہبی اور سیاسی کشمکش کے تناظر میں دیکھیں تو روح وہی ہے اس کی، اور یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی کشمکش کو اس زمانے میں ایک خاص وقت کے بعد بڑی حد تک ختم کر دیا تھا مسلمانوں نے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک سلطنت عثمانیہ کا نظام بنا. بنو امیہ نے وہاں ہسپانیہ میں ایک دوسرا نظام بنا دیا، عباسیوں کا رہا، اور سلطنتیں وجود میں آئیں، مغلیہ سلطنت. تو ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے علماء کی قیادت کو ایک جگہ دے دی گئی، اور وہ زیادہ تر یا تو مشاورت کی جگہ تھی یا پھر وہ جوڈیشری کے معاملات تھے جو ان کے سپرد رہتے تھے. تو اسٹیٹ اسٹرکچر میں جو طبقہ بھی ہوگا، اگر آپ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دیتے ہیں تو پھر بہت سے فتنوں سے آپ بچ جاتے ہیں. یہاں یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو نظم ختم ہو گیا، وہ محکوم ہو گئے. اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں آزادی ملی، جیسی کچھ بھی آزادی ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ میں تو کئی بار توجہ دلا چکا کہ وہ فاتحین نے ایک نیم خود مختاری کی صورت میں دی ہے. وہ جیسی کچھ بھی ملی، اس میں ہم نے وہ پھر معاملے کو اس طریقے سے دیکھا نہیں ہے. اور جب اس طریقے سے معاملے کو نہیں دیکھا ہے تو دو قیادتوں کی کشمکش کا میدان بن گیا. یعنی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پھر یہ ہر جگہ آپ دیکھیں بالکل یہی تاریخ ہے. اس تاریخ میں دو چیزیں جن پر کسی موقع پہ گفتگو کریں گے، بنیادی مسئلہ ہے. وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے اب جنگ کو موضوع نہیں سمجھتی. یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد معطل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی. وہ یہ چاہتی ہے کہ امن کی جو صورتحال میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی تعمیر کا کام کیا جائے. بتدریج مسلمانوں کی سیاسی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے. مذہبی قیادت آج بھی اسی طریقے کو صحیح سمجھتی ہے جو اس نے ابتدا سے اختیار کر رکھا ہوا ہے. ایک معاملہ یہ ہے، چنانچہ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جہاد کے فتوے بھی دیتی ہے، اپنے لشکر بھی بناتی ہے، پھر ان کو وہ میدان میں بھی اتارتی ہے، اور اس میں جیسے کہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اسی بنیاد پر وہ جنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اس میں بہت کچھ پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں. ایک طرف یہ ہے. دوسری جانب نفاذ شریعت، یعنی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت کا ایک خاص نقطہ نظر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی حکومت کو صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کی ترغیب دینی ہے، نہیں، دین پر عمل کروانا ہے ان سے. اب یہ نقطہ نظر ہے
اس نقطہ نظر کو ہم نے سعودی عرب میں دیکھا، اس نقطہ نظر کے آثار ہم ایران میں دیکھتے ہیں، اسی نقطہ نظر کے مطابق آپ طالبان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مسلمانوں کی سیاسی قیادت دنیا بھر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں قابل عمل بھی نہیں سمجھتی کشمکش کے میدان ہی دو ہیں، یعنی ایک نفاذ شریعت کا تصور جو علماء پیش کرتے ہیں، اب ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کشمکش کے مواقع کیا ہیں، اور دوسری جانب جیسے ہی دوسروں سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہاں جہاد و قتال، دو ہی چیزیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا بہت اچھی طرح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ایک ایک پہلو کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کشمکش اگر جاری رہی تو یہ مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر ان کی وہ حکومتیں جو جیسے تیسے بھی بن گئی ہیں، ان کی افواج جو منظم ہو گئی ہیں، ہر جگہ اس صورتحال سے نمٹنے کی کشمکش میں ڈال دی گئی۔ مطلب بالکل واضح ہو گیا سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کی یہ باہمی کشمکش کن نتائج تک ہمیں لے جا سکتی ہے۔ غامدی صاحب سے بہت سارے پہلو ہیں جن پر رک کر ٹھہر کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اگلی قسط میں موضوع کو آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔